أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امت محمدیہ تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ اس امت کو بے شمار خصائص و کمالات سے اللہ تعالی نے نوازا ہے۔ میں آج جس وصف اور صفت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ وصف اور صفت ہے اعتدال۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے فخریہ انداز میں اس امت کی اس صفت کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، یعنی معتدل امت بنایا۔ یہ جو اعتدال ہے یعنی میانہ روی، درمیانی چال، نہ حد سے آگے گزرنا اور نہ ہی حد سے پیچھے رہ جانا، بلکہ درمیانی چال۔ یہ خوبی اس امت کی خاص نشانی ہے، لہذا ہمیں اس خوبی پہ ناز بھی کرنا چاہیے اور اس رستے پہ عمل بھی کرنا چاہیے، پکا بھی رہنا چاہیے۔ افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچا کر
نہ آگے حد سے نکلے اور نہ حد سے پیچھے رہ جائے۔ پچھلی امتوں میں یہ بیماری تھی، افراط و تفریط۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں بطور خاص اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارا، لا تغلو فی دینکم، میرے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں حد کراس کرنا، غلو نہ کرو۔ یہ جو یہودی قوم ہے نا، انبیاء کے معاملے میں ان کے مزاج میں جفا تھی، جفا، عداوت، دشمنی، تکذیب، انبیاء کو جھٹلایا اور بعض اوقات انبیاء کو قتل بھی کیا، معاذ اللہ۔ یہ پہلو غالب تھا ان کے اندر۔ نبیوں کے معاملے میں کیا تھے؟ حد سے گزرنے والے۔ اور جو نصارہ ہیں، عیسائی، ان کے اندر انبیاء کے معاملے میں وفا کا پہلو زیادہ تھا، لیکن وہ وفا کے پہلو میں اعتدال سے ہٹ چکے تھے اور آگے نکل چکے تھے۔ یعنی محبت تھی انہیں اللہ کے نبیوں سے، لیکن وہ اس محبت کو دائرے میں نہ رکھ سکے، آگے نکل گئے۔ اس کی ایک واضح مثال، زندہ مثال، کہ نصارہ نے اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حد کراس کر لی نا، تھے اللہ کے بندے اور نبی، لیکن وہ آگے نکل گئے۔ یہودی جفا میں آگے نکل گئے۔ انہوں نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بلکہ الٹا ان کی ماں پہ تہمت لگا کے انہیں معاذ اللہ ولد الزنا کہہ ڈالا۔ تو یہ تھا ان کا حال، اور اللہ نے انہیں اس بیماری سے روکا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی ترغیب اور تعلیم دی کہ اے میری امت کے لوگو، ایاکم والغلو، غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی حد سے آگے نکلنا، کیونکہ شاید پیچھے رہ جانے کی یہاں امید نہیں تھی، کیونکہ جو کمالات تھے نبی کے، ان کمالات کو دیکھ کر پیچھے تو شاید کوئی نہ رہتا۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں حد سے بڑھا ہی نہ دیں، کیونکہ جن لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک گائے کو معبود مان لے، ایک خوبصورت پتھر کو اپنا الہ بنا لے، تو وہ محمد الرسول اللہ جیسے خوبصورت انسان اور نبی کے معاملے میں بھلا غلو کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس لیے منع کیا، غلو نہ کرو۔ اب یہ جو غلو ہے، یہ کسی ایک چیز میں منع نہیں ہے، شریعت کے تمام احکام میں غلو ممنوع ہے۔
چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو، چاہے وہ احکام کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، وہ منع کر دی، غلو نہ ہو، حد سے آگے نہ نکلو۔ اب ایک موقع پہ حضور کے کچھ صحابہ نے قسمیں اٹھائی تھیں کہ میں عبادت میں اتنا شوق ہے مجھے کہ میں ساری زندگی آئندہ اللہ کی قسم ہے رات کو سوؤں گا نہیں، عبادت ہی عبادت کروں گا۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ متقی بنتے ہو، میں تو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ ایک نے قسم اٹھائی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، آپ نے فرمایا توڑو قسم۔ ایک نے قسم اٹھائی کہ میں ساری زندگی نکاح اور شادی نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا اور عبادت گزار ہوں، لیکن میں تو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے تو کئی نکاح کر رکھے ہیں، لہذا اتنے تک کبھی تمہاری کوئی محنت قبول نہیں ہو سکتی جتنے تک وہ شریعت کے دائروں کے اندر نہ ہو۔ اپنی مرضی سے بہت آگے نکلنے کی کوشش کرنا، عبادت کے شوق میں ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، پھر بھی حضور اسے قبول نہیں فرماتے۔ تو جب عبادت کے معاملے میں بھی غلو، حد سے آگے نکلنا منظور نہیں ہے حضور کو، تو پھر باقی معاملات میں غلو کیسے پسندیدہ ہو سکتا؟ سر دست جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بات کو طول دیے بغیر میں اس طرف بڑھتا ہوں۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آج بطور خاص جس غلو کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ غلو ہے ہمارا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق۔ وہ اہل کتاب کی روش یہاں موجود نظر آتی کہ مانا تو پھر اتنا مانا کہ حدوں سے آگے نکل گئے، اور نہ مانا تو پھر اتنا نہ مانا کہ بالکل ہی انکار کر دیا۔ جس طرح کہ آج کل یہ ذہن موجود ہے کہ حضرات اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کہ انہیں محبت کے نشے میں بندہ یہاں تک اگر کہہ جائے کہ آسمان بنانے والا علی، زمین بنانے والا علی، روزیاں دینے والے علی، شفائیں دینے والے حضرت علی، تو یہ محبت میں کیا ہو گیا جی؟ غلو۔ بولو کیا لفظ ہے؟ غلو، یعنی زیادتی ہو گئی۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں غلو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کیوں کہ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلی امتیں ہلاک اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو کر لیا تھا۔ تو یہ چیز پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب بنی، تو اس لیے حضور نے اسے منع فرمایا۔ اچھا، ایک طرف تو محبت میں اتنا غلو، اور پھر دوسری طرف صحابہ کرام کے متعلق یہ ذہن کہ انہیں بالکل ہی خارج، انہیں بالکل ہی سائیڈ پہ لگا دینا، اور ان کے ایمان تک شک کرنا، انہیں مومن نہ ماننا، یا انہیں اگر اوپر سے مومن مانا ہے تو دل سے پکا سچا کھرا نہ ماننا، معاذ اللہ منافق کہنا، الیاذ باللہ، یہ وہ غلو کی شکل ہے۔
کہ ان کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہیں الہی صفات میں شریک کر دیا، اور ان کے بغض میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہیں ان کے ایمان میں بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی بنیاد پر یہ بنیاد بنا لی کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، فرق کر دیا، اور فرق بھی بڑا خطرناک کر دیا کہ ایمان تک جو ایک بنیادی چیز ہے اس میں شک کر دیا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ جب یہ تفریق ہو جائے اور ان کے متعلق یہ نظریہ ذہن میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اگلی چیزیں جو ہیں وہ بندے کے لیے کتنی آسان ہو جائیں گی۔ پھر جو کچھ کہیں سے ملا وہ لے لیا، تاریخ میں پڑا ہوا سارا گند، تاریخ کے کباڑ خانے سے وہ پرانے پرزے اٹھا اٹھا کے، من گھڑت جھوٹی روایتیں حکایتیں اٹھا اٹھا کے، اگر یہ نظریہ شروع سے ہی ہے ذہن میں کہ بس میاں ہیں ہی اہل بیت، حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو اہل بیت ہے، حضور کے بعد ولایت ہے، خلافت ہے ہی کوئی نہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس کا معنی، مولا کا معنی، اگرچہ مولا کا معنی تو ہے دوست، بولیے کیا معنی ہے؟ پیارا، دوست۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی آقا بھی ہے، اور عجیب بات ہے کہ اسی مولا کا معنی غلام بھی ہے، ایک کو لفظ، اور اس کا معنی آقا بھی اور غلام بھی، ایک معنی اس کا دوست بھی ہے۔ یہ بات میرے نبی نے کب فرمائی؟ وہ غدیر خم کے موقع پہ، غدیر کنویں کو کہتے ہیں، خم ایک جگہ کا نام ہے، مکے مدینے کے درمیان ہے، حضور وہاں رکے، قافلہ ساتھ تھا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے متعلق شکایتیں لگائیں حضور کو، آپس میں کوئی بات ہو گئی نا، جس طرح بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو حضور نے اس موقع پہ حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ یہ آپس کی رنجشیں ختم کرو، کیونکہ میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ پھر علی کا بھی دوست ہوگا، جس کی میرے ساتھ دوستی اس کی علی کے ساتھ بھی دوستی ہوگی۔ یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں علی سبیل تسلیم، ورنہ اس روایات پر جرا بھی بہت موجود ہے، اس روایات کو محدثین نے ضعیف تک بھی لکھ دیا، کہہ دیا، تحقیق کی، لیکن میں باتیں اس ذہن پہ کر رہا ہوں کہ اگر مانا جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ دوست۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عادا، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھے تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، جو علی کو اپنا دشمن رکھے تو بھی اس سے نفرت کر، جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو اگلی دعا بھی بتا رہی ہے کہ عداوت کے مقابلے میں ولایت آئی ہے، وال من والا و عاد من عادا، عاد عداوت سے ہے، وال اور عاد ولایت بمقابلہ عداوت کے آئی ہے، تو عداوت کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے نا، دشمنی کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، تو دشمنی کے مقابلے میں ولایت کو ذکر کیا گیا، مانا دوستی والا، اور پس منظر دیکھا جائے تو موقع بھی رنجش کا، موقع بھی آپس کی رنجش کا، تو اس موقع پہ ایک تو صلح کروائی، اور نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور مسلمانوں کے اللہ عظیم سپوت کے متعلق فضائل بیان کیے، من کنت مولا فعلی مولا۔ تو پھر اس کا معنی دوست ہے، لیکن دوست کچھ معنی اس کا کرتے ہیں ولایت، یعنی حضور کے بعد سب کچھ انہی کے حوالے، ابو بکر آئے تو غصب کر کے آئے معاذ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، عمر آئے تو معاذ اللہ غصب کر کے آئے، عثمان آئے تو معاذ اللہ غصب کر کے آئے، حق کس کا تھا حضور کے بعد؟
حضور کے بعد حق خلافت حق کس کا تھا؟ علی کا تھا. یہ تینوں آئے معاذ اللہ غصب کر کے آئے، ان کا حق نہیں بنتا تھا، خلافت کو چھین کے آئے. پھر جو کوئی ایسی باتیں کرے گا تو جب بنیادی ذہن میں غلط ہو چکی ہوگی تو یہ ساری باتیں پھر تسلیم کرتا جائے گا بندہ. تو اہل بیت اور صحابہ. اب سنیے ذرا، میں کہہ رہا تھا اس امت کا وصف جو اللہ نے بیان کیا وہ اعتدال ہے. ہم درمیان کی چال چلتے، ہم اہل بیت کی طرف لگ کے صحابہ کا انکار نہیں کرتے اور صحابہ کی طرف لگ کر اہل بیت کا انکار بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. یہ درمیانی چال ہے کہ نہیں؟ اور درمیانی چال بھی ہے اور دوسرے معنوں میں یوں کہوں محبت کا پیغام بھی ہے. محبت کا پیغام بھی ہے کہ یہ نفرتیں تو تب بن رہی ہیں جب تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم نہ کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو اور اپنے ایمان کی نسبت ان دونوں کے ساتھ رکھو. جس طرح ہمارا ایمان صحابہ کی عزت اور حرمت کے تقدس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارا ایمان حضرات اہل بیت سے محبت کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا. فرق ان میں کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں نا. فرق کیا ہے؟ فرق کوئی بھی نہیں ہے. وہ بھی صحابی اور یہ بھی صحابی، سوائے ایک فرق کے. اور وہ فرق کون سا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کے خونی رشتے ہیں، یہ میرے نبی کے گھرانہ ہے، خونی رشتے ہیں. بس خونی رشتے. اور دوسری کیا بات میں نے کی؟ گھرانہ. کیا ہے؟ خاندان. اہل بیت کا معنی یہی ہوتا ہے، گھر والے. گھر والے تو گھر والے وہی ہوتے ہیں. خاندان جو اپنا کنبہ ہوتا ہے اسی کو اہل بیت کہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں. ہم بڑی محبت سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر میرے نبی کی لخت جگر، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا اہل بیت میں شامل ہے. ان کے خامد میرے نبی کے داماد حضرت علی المرتضی اس میں شامل. ان دونوں کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس میں شامل ہیں. یہ سب ہمیں تسلیم ہے سر آنکھوں پر، بڑے کھلے دل کے ساتھ. لیکن قرآن نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہتا ہے. قرآن نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہتا ہے. 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 73 کو گھروں میں جا کے پڑھیے. ترجمہ موبائلوں میں ہے تو ابھی کھول لیجئے. سورہ ہود آیت نمبر 73. ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے. بڑھاپے میں بیٹا، اللہ بیوی چونکہ بڑھاپے کی عمر میں ہے تعجب کرنے لگی ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا. اور فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر پہ تعجب کر رہی ہو. اللہ کے لیے سبب کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. جہاں پہ اسباب ختم ہو جائیں وہ دینا چاہے تو پھر بھی عطا کر سکتا، وہ پھر بھی دے سکتا، کیونکہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اچھا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. آگے فرشتے کہتے ہیں اے اہل بیت پیغمبر، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں تیرے گھرانے کے اوپر. تعجب کیوں کرتی ہو؟ تو یہاں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اہل بیت کہا. قرآن میں ہے تو سمجھ آ گیا کہ نبی کی بیوی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اہل. تو اہل بیت میں اگر فاطمہ الزہرا بیٹی بن کے شامل ہے تو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ پھر اس بیٹی کی ماں خدیجہ طاہرہ
وہ پہلے نمبر پہ اہل بیت میں داخل ہے. اور میرے نبی کی باقی بیویاں چاہے سیدہ عائشہ ہوں، چاہے سیدہ حفصہ ہوں، چاہے سیدہ ایمان ہے. ہم تو نہیں انکار کرتے، کون کہتا ہے کہ انکار؟ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، اور یہی تو اس امت کا وصف ہے، درمیانی چال، اعتدال. اور ہمارا پیغام بھی یہی ہے. اور یہ جو تفرقے ہیں نا، اور یہ جو فرقے اور دھڑے ہیں، اور یہ جو جماعتیں ہیں، اور یہ جو منافرتیں ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف آستینیں چڑھائی ہوئی ہے، اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف اختلاف، انتشار، افتراق ہے، اس کا حل بھی یہی ہے کہ اوپر بنیاد درست کی جائے. بنیاد میں جب تفریق ہو جائے گی تو پھر نیچے بھی تفریق ہو جائے گی. جب اوپر صحابہ الگ ہو جائیں گے، اہل بیت کو الگ کر دو گے، تو پھر نیچے بھی الگ ہو جائیں گے، ایک صحابہ والے، ایک اہل بیت والے. ہم کہتے ہیں اوپر دونوں کو اکٹھا رکھو کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں ہماری جان ہیں، دونوں ہماری شان ہیں، دونوں ہمارا ایمان ہے، دونوں ہمارا مان ہے. رب کعبہ کی قسم یہ نچلی تفریق بھی ختم ہو جائے گی. جب دونوں ایک ہوں گے تو ان کو ماننے والے بھی پھر بنیاد درست کی. تو کم از کم ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اہل سنت عوام کو، کہ ہمارے لیے صحابہ و اہل بیت دونوں ایمان کا جز ہیں. ان دونوں کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ چونکہ وہ بنیاد بنا کے دی گئی نا کہ یہ الگ ہیں، ان میں دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، لگتی نہیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ. پھر طرح طرح کی جو روایتیں تاریخ میں. اچھا تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا. تاریخ کیا ہوتی ہے بھلا؟ تاریخ یہ ہوتی ہے، مثال یہ آپ کا دور چل رہا ہے عمران خان کا، اس سے پچھلا دور نواز شریف کا تھا. اب اگر عمران خان نواز شریف کے دور کی تاریخ لکھوائے خود، میرے خیال میں خوبیاں بہت تھوڑی لکھے گا اور خامیاں بہت زیادہ لکھے گا. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ جب جو حریف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، وہاں کوئی اگر اچھی بات ہو بھی صحیح تو اسے مانا خامیوں پہ زیادہ نظر کی جاتی. تاریخ کیا ہے؟ بنو امیہ کے بعد جو قبیلہ برسر اقتدار آیا، بنو عباس. یہ بنو عباس وہ ہے جس نے خلافت اور حکومت چھینی ہے بنو امیہ سے، اور انہی کے دور میں تاریخ لکھی گئی ہے. اب مجھے خود بتاؤ، جن کو شکست دے کر انہوں نے حکومت حاصل کی ہے، وہ انہاں دیاں تعریفاں لکھ سن کہ انہاں دیاں خامیاں لکھ سن؟ خامیاں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بنو امیہ کے خلاف زہر موجود ہے، کیونکہ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے انہوں نے بنو امیہ کو شکست دی. انہوں نے ان کا تختہ الٹا تھا، اور تختہ الٹنے کے بعد پھر تاریخ لکھی تھی. ظاہر بات ہے جو ان کے مخالف ہیں تو پھر کوئی خوبیاں ہوں گی بھی صحیح تو ان کو ظاہر. تو یہ وجہ ہے وہ تاریخ میں گڑبڑ کی. تو ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے بھائی، یاد رکھو میری بات. تاریخ میں ویسے دنیا کی کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، تو جو لکھا ہوگا مانتے چلے جائیں گے، جو لکھا ہوا ہوگا مانتے جاؤ گے. کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا کہ فرعون مومن تھا، کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا کہ فرعون مومن تھا، تو مان جاؤ گے کہ فرعون مومن ہے. کیا کرو گے؟ وہ بات اگر تمہیں پتہ چلے گی تو کیا کرو گے؟ قرآن کی کسوٹی پہ اسے پرکھو گے کہ قرآن کے معیار پہ جو بات پوری اترتی ہے تو مانوں گا، اور جو قرآن کے معیار پہ پوری نہ اترے تو میں ماننے کے لیے تیار. قرآن کا معیار کیا ہے صحابہ و اہل بیت کے متعلق؟ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کا معیار صحابہ والے بیت کے متعلق یہ ہے کہ جو میرے نبی کے لڑ لگ گئے، چاہے وہ میرے نبی کے گھر آنے والے ہوں، چاہے وہ میرے نبی کے صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ علی المرتضیٰ ہوں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، چاہے وہ ابو بکر عمر یا عثمان ہوں، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے وہ اصحاب بدر ہوں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ بیت
رضوان والے، چاہے وہ غزوہ احد والے، چاہے وہ مدینے والے، چاہے وہ مکے والے، جو جو بھی میرے نبی کے لڑ لگ گیا اور میرے نبی کی نسبت اور صحبت میں آ گیا، اللہ کا قرآن میں یار بتاتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، ان کے درمیان محبتیں ہیں، ان کے درمیان لطافتیں اور نزاکتیں ہیں، ان کے درمیان محبت ہے، ان کے درمیان پیار ہے، ان کے درمیان الفت ہے، ان کے درمیان بڑا تعلق ہے۔ یہ معیار ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تاریخ کی کوئی بات اگر ہمیں ملے جو صحابہ و اہل بیت کی دشمنی بتاتی ہو، ہم قرآن پہ پرکھیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے محبت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جی نہیں نفرت ہے، تو ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں گے اور اس بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے حجت تاریخ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن۔ بولو ہمارے لیے حجت اللہ کا، گل سمجھ آ رہی؟ اللہ اب جو باتیں تاریخ میں آئیں گی نا، ان کی محبت کی وہ ہم لے لیں گے، اور جو نفرت کی آئیں گی وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ یہی تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جڑیاں تسی محبت دیاں گلاں چاہی ودے ہو جی کہ یہاں محبت ہے، پیار ہے، رشتے یہ ہے وہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو تاریخ ہے تاریخ ہے تاریخ ہے، اور جب تم پڑھتے ہو محبت کی باتیں تو وہ بھی تو تاریخ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ تاریخ ہے، لیکن ہمارے پاس معیار موجود ہے، ہم اس کو اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ قرآن پہ فٹ آ رہی ہے۔ جو بات تاریخ کی بھی قرآن پہ فٹ آئے گی وہ ہم مانتے جائیں گے، کیونکہ قرآن معیار ہو گیا۔ جو معیار پہ پورا اترتا جائے گا چاہے وہ تاریخ ہو، تاریخ تو پہلے لکھی گئی، آج کے کسی بندے کی بات ہو، اگر وہ قرآن پہ فٹ آئی ہے ہم مانتے جائیں گے، اور جو بات قرآن پہ فٹ نہ آئے چاہے آج سے 100 سال بھی 200 سال بھی 1000 سال بھی پہلے لکھی گئی ہو، جو قرآن کے خلاف ہوگی ہم اسے کبھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو قرآن، زور سے بولو معیار کیا ہے؟ اللہ قرآن کہتا ہے ان میں محبتیں ہیں۔ الف بین قلوبہم، اے میرے پیغمبر تیرے ساتھیوں اور یاروں کے دلوں میں میں نے جوڑ لگا دیا ہے۔ الف، جوڑ لگا دیا ہے تیرے یاروں کے دلوں کے درمیان، ان میں آپس میں محبتیں پیدا کر دی ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، آپ جو مرضی کر لیتے آپ سے یہ کام نہ ہوتا، لیکن میں اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا کے رکھ دیا۔ تو قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ صحابہ کے درمیان محبتیں ہیں۔ اب محبت والی باتیں ہم لیں گے، اور جس طرح روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، من اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر بندہ کون ہے بھلا بتاؤ؟ لوگ خاموش ہیں۔ حضرت جی ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو آپ کی بہادریاں بھی دیکھتے ہیں اور بھی بڑے بڑے بہادر ہیں، لیکن سب سے بڑا بہادر کون ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ اس موقع پہ علی المرتضی خود بول کے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اس پوری دھرتی کائنات میں سب سے بڑا بہادر اگر کوئی امتیوں میں سے ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علی کی زبان، واہ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! ممبر ہو کوفے کی جامع مسجد کا، خطیب کا نام ہو علی المرتضی، شیر خدا، فاتح خیبر، میرے نبی کا پیارا، میرے نبی کا داماد، حسنین کا بابا، فاطمۃ الزہرا کا سرتاج، وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا خطیب ہو اور خطبے کا موضوع ہو عظمت ابو بکر۔
خطبے کا موضوع ہے عظمت ابو بکر۔ اس موقع پہ علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے کیوں کہا کہ ابو بکر زیادہ بہادر ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت جی بتائیے۔ اس موقع پہ علی المرتضیٰ وہ واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں جس واقعے میں اور ابتدائے اسلام میں ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور منافقین اور مشرکین نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں تشدد کیا گیا، صدیق اکبر پر اتنا مارا گیا کہ انہیں بے ہوش کر دیا گیا، حتیٰ کہ اپنی طرف سے تو وہ مار کے چلے گئے تھے۔ پیچھے گھر والوں کو پتا چلا تو ماں نے اٹھا کے، کچھ چند عورتوں نے مل کے اٹھا کے مطاف سے گھر لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہے، رات کے کسی پیر اچانک تھوڑی سی بے ہوشی ٹوٹی ہے اور جو آنکھیں کھولی ہیں تو فوری کہتے ہیں این حبیبی محمد، اور میرا محمد حبیب میرا پیارا دوست کہاں ہے؟ وہ کہتی ہیں انہیں کی وجہ سے تو آپ کو مارا گیا ہے، آپ تھوڑی دیر صبر تو کریں، یہ پانی پیئیں، یہ دودھ پیئیں، یہ شربت پیئیں، یہ مشروب پیئیں۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتی انظر وجہ رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں اتنے تک کبھی یہ پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جتنے تک جا کے میں محمد الرسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں۔ یہ واقعہ سنایا اور فرمایا اب مجھے بتاؤ، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو بکر کی زندگی کا یہ ایک لمحہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس رجل مومن کی پوری زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ کون وہ رجل مومن؟ اس مومن کے نام پہ قرآن کی پوری ایک سورت اللہ نے اتاری ہے، سورت المومن۔ یہ اسی بنی اسرائیلی رجل مومن کا ذکر ہے جو انبیاء کے دفاع میں نکل آیا تھا، اور 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے قرآن میں اس کی تعریفیں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں رجل مومن کی پوری زندگی ایک طرف اور صدیق اکبر کی زندگی کا یہ لمحہ ایک طرف، جس لمحے میں انہوں نے میرے محمد کا دفاع کیا تھا۔ پھر آگے علی المرتضیٰ نے خود وجہ بھی بیان فرمائی، اور وہ وجہ یہ بیان فرمائی یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق نے پہلے دن سے اپنا ایمان ظاہر کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جب نبیوں پہ حملہ ہوا تو تب سامنے آیا، اور ابو بکر صدیق تو پہلے دن سے ہی اپنے ایمان کو۔ تو یہ محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کے جسم پہ ایک چادر ہے، گھس چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، کنارے پھٹنے کو ہیں۔ ساتھی کہتا ہے حضرت جی یہ اتار دیتے، پھینک دیتے، کوئی نئی چادر لیتے۔ اور علی المرتضیٰ اس چادر کو اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا، میں آپ کو نہ کہتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے تو اندر کی بات کا پتہ نہیں، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں تجھے پتا ہے کہ مجھے یہ چادر کس نے دی تھی؟ جی مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا مجھے یہ چادر میرے خلیل نے دی تھی۔ خلیل عربی میں جگری یار کو کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ چادر میرے خلیل نے دی تھی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت جی آپ کا خلیل کون ہے؟ سنو، شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرا خلیل عمر بن خطاب ہے۔ یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ بولو، کمال نہیں ہوگا؟ کیسے گھڑ گھڑ کے باتیں، اور لوگ مانتے چلے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اگر ان میں نفرتیں ہوتی تو یہ آپس میں رشتے کرتے؟ بولو، کرتے؟ حالانکہ رشتے ہوئے ہوئے۔ حضرت عثمان خود میرے نبی کے گھرانے سے 2 رشتے لے کے آئے، حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر، اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آپ کو نام سنا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، مت کہ کوئی سمجھے کہ صرف ہمارے امام ہیں۔
ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ان سے محبتیں ہیں، ہماری عقیدتیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری محبتیں شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہیں۔ جتنی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے ہم اتنا مانتے ہیں، نہ حد سے آگے نکلتے ہیں نہ حد سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، ان کی ماں ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ تم کہتے ہو دشمنیاں ہیں، ان کے تو آپس میں رشتے ہیں۔ اور حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ کے داماد ہیں، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے رشتے میں ہے۔ اگر ان میں دشمنیاں ہوتی تو یہ رشتے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے؟ ایک تو یہ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، نمبر دو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک پوتا اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ کا خامد ہے۔ حضرت عثمان کا دوسرا پوتا حضرت حسین کی دوسری بیٹی زینب کا خامد ہے۔ اتنے قریبی رشتے، اتنے قریبی رشتے۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں دشمنیاں ان کے اندر، میں کہتا ہوں دشمنیاں ہیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ علی المرتضیٰ کے 14 یا 18 جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے نام تو کبھی پڑھو۔ علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن علی، تیسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی، اور ان کے بیٹے حضرت حسن، ان کے بیٹوں کے نام کبھی پڑھو۔ حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر، حضرت حسن کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر بن حسن، اور اسی طرح امام حسین کے بیٹوں کے نام پڑھو۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر بن حسین۔ واقعہ کربلا میں یہ حضور حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ دشمنوں کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں یا دوستوں کے ناموں پہ؟ اپنے پتراں دے نام دشمنوں دے ناماں تے رکھ دے رہندے ہو؟ توڑا اپنا کے ذہن ہے دشمنوں کے نام پہ؟ دوستوں کے، اور صرف دوست بھی نہیں، جس سے کوئی زیادہ ہی محبت ہوتی ہے بندہ ان سے نسبت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہے کہ جب بلاؤں گا تجھے اس نام سے تو بلاؤں گا تجھے یاد ان کو کروں گا، بلاؤں گا تجھے یاد ان کو کروں گا۔ علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے، حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے، حضرت حسین کے بیٹے کا نام حضرت عمر ہے، زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر ہے، زین العابدین جو چوتھے امام ہیں ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، چھٹے امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام عمر ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ یہ سارے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں کیا ہے؟ زور سے بولو، محبت محبت محبت۔ بغض کی بات غلط ہے، دشمنی کی بات غلط ہے۔ یہ کتنا پیارا پیغام ہے، صحابہ بھی مانو اہل بیت بھی مانو، یہ کتنا محبت والا پیغام ہے۔ اور گویا یہ تو اتحاد والا پیغام ہے، یہ تو تفرقہ ہو گیا، کچھ صحابہ والے کچھ اہل بیت والے، یہ تو فرقے ہو گئے۔ اور ہم کہتے ہیں فرقے نہ بنو، یک جان بنو، ان دونوں کو بھی ایک مانو۔ صحابہ و اہل بیت بھی ایک دوسرے کے جانو جگر ہیں اور ہمارے بھی جانو جگر ہیں، ان دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی ہمیں مومن نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے اس محرم کے مہینے میں خاص طور پہ آپ کو یہی میں سمجھانا چاہتا تھا کہ کہیں سے آپ کوئی بات لیں تو قرآن کے ترازو پہ رکھیں، قرآن کا ترازو ہے، ان میں آپس میں محبت ہے۔ کوئی نفرت کی بات ملے، فلانے نے فلانے پہ حملہ کر دیا، فلانے نے تماچا مار دیا، فلانے نے پیٹ میں لات مار دی، فلانے نے جناب حمل گرا دیا، فلانے نے دروازے کو آگ لگ، یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے۔ قرآن کے خلاف ہوگا تو جھوٹ ہوگا، سچ وہی ہوگا جو قرآن سے ملتا رہے گا۔ اللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔